573 عیسوی کے اندر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ جب آپ کی عمر 4-5 سال ہوئی، آپ کا باپ ابو قحافہ بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اپنے بیٹے صدیق اکبر کو لیا اور بت خانے کے اندر چلے گئے۔ صدیق پاک کو بڑے بت کے سامنے کھڑا کیا اور ابو قحافہ کہنے لگا، بیٹا ابو بکر، یہ ہمارا خدا ہے، جو کچھ بھی ہم اس سے مانگیں تو یہ ہمیں دیتا ہے۔ سیم وہی مثال نظر آ رہی ہے جو حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے گفتگو کی تھی۔ ابو قحافہ چلا گیا، اگلے بتوں کے سامنے ان کو سجدہ کرتا کرتا اگلے بتوں کے سامنے چلا گیا۔ صدیق پاک اسے بڑے بت کے سامنے کھڑے گئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے گفتگو کی تھی نا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، میرا رب تو وہ ہے جو رزق بھی دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو اپنا مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو میرے صدیق پاک نے بھی کرنا شروع کر دی، سوال کرنا شروع کر دیے۔ میرے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بت کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابو قحافہ کو یقین ہو گیا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، میرے بیٹے نے تسلیم کر لی ہیں، میرے بیٹے کو سمجھ آ گئی ہیں۔ اب یہ بتوں کی پوجا کرے گا، بتوں کے سامنے جھکے گا، لیکن اس کو کیا پتا تھا، اللہ نے تو صدیق پاک کو بچپن سے ہی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا کرتے تھے، اب خود کیسے جھکیں گے؟ ابو قحافہ آگے چلا گیا، ابو بکر صدیق بڑے بت کے سامنے کھڑے گئے، کہتے ہیں بھئی میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کوئی رپلائی نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ بھئی اس میں سانس ہوتے تو جواب دیتا، اس کو سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ جواب دیتا، وہ سن سکتا تو جواب دیتا۔ میرے صدیق پاک فرماتے ہیں میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو، وہ سنتا تو جواب دیتا۔ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو، وہ سنتا تو جواب دیتا۔ کسی بات کا جواب نہ آیا، کوئی رپلائی نہ ملا بت کی طرف سے، اس بڑے خدا کی طرف سے، جھوٹے خدا کی طرف سے۔ میرے صدیق پاک نے زمین سے اٹھایا پتھر، بڑے خدا کو دے مارا، اتنی زور سے پتھر مارا کہ وہ بڑا خدا چکنا چور ہو گیا، زمین پر گرا، پورے بت خانے میں شور برپا ہوا اس کے گرنے کی وجہ سے۔ ابو قحافہ نے مڑ کے جب دیکھا نا تو بڑا خدا جھوٹا خدا زمین پر۔ ابو قحافہ دوڑا اپنے بیٹے صدیق اکبر کے پیچھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، ہمارے خدا کے ستیہ ناش کر دیا، ہمارے خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمارے خدا کی بے عزتی کر دی۔ اب صدیق پاک آگے آگے اور ابو قحافہ پیچھے پیچھے۔ 4-5 سال کی عمر صدیق پاک کی، جوانی کی عمر ابو قحافہ کی۔ جوان بندہ تو بچے کو پکڑ لیتا ہے، لیکن صدیق پاک 4-5 سال کی عمر دوڑ اتنی لگائی کہ ابو قحافہ ابو بکر صدیق کا باپ پکڑ ہی نہ سکا۔ یہاں پر ماننا پڑے گا، جوان آدمی بچے کو پکڑ سکتا ہے، لیکن ابو قحافہ کا نہیں پکڑ سکا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل نے ہو سکتا ہے صدیق کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیے ہوں، میرے صدیق کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیے ہوں، جس کی وجہ سے میرا صدیق اتنی دوڑ لگا رہا تھا کہ ابو قحافہ پکڑ ہی نہ سکا۔ صدیق پاک دوڑے دوڑے گھر پہنچے، ماں کے گود کے اندر بیٹھ گئے۔ ماں نے چادر ڈال کر بچے کو ڈھانپ لیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ سانس پھولی ہوئی ہے، ڈرے ہوئے کو۔ اماں جی ابا جی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے ہیں۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ میں نے بت کو توڑ دیا، میں نے خدا کو نیچے گرا دیا، میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اتنی دیر میں ابو قحافہ بھی پہنچا، کہنے لگا ام سلمہ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ بتائیے کیا کیا؟ اس نے خدا کی تذلیل کر دی ہے، خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خدا کو پتھر مار کر زمین پہ پھینک دیا گیا۔
ہمارا کھانا خراب کر دیا اس نے، ہماری بےزتی کروا دی گئے۔ ام سلمہ صدیق پاک کی اماں جان کہتی ہیں ابو قحافہ آپ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ صدیق اکبر بتوں سے نفرت کرتا ہے؟ آپ کو ابھی پتہ چلا 4-5 سال کی عمر میں کہ آپ کا بیٹا بتوں سے نفرت کرتا ہے؟ ابو قحافہ کہنے لگا جی مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ ام سلمہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان فرماتی ہیں مجھے تو تب بھی پتہ تھا جب میرا بیٹا صدیق میرے پیٹ میں تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ابو قحافہ مجھے تب بھی پتا تھا جب یہ بیٹا ابو بکر میرے پیٹ میں تھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا بھائی؟ یہ بتوں سے نفرت کرنے والا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ بتوں کے سامنے جھکوں، بتوں کی پوجا پاٹ کروں، ان کے سامنے سجدہ کروں، لیکن جب میں کوشش کرتی تھی تو میرا بیٹا ابو بکر صدیق مجھے منع کر دیتا تھا۔